ایک دوسرا سوال ہے انجینئر مرزا محمد علی کے تعلق سے کہ اس کو سننا اور اس سے دین لینا کیسا ہے۔ بعض لوگ اسے بہت پسند کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے۔ دیکھیں، انجینئر محمد علی مرزا وہ عالم دین نہیں ہے، اور دین جس سے لینا ہے وہ عالم ہونا چاہیے۔ جب وہ عالم دین نہیں ہے تو اس سے دین لینا، اس کی بات سننا اور اس کی بات سن کر دینی معلومات حاصل کرنا یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ دین کو آپ اتنا ہلکے میں نہیں لیں۔ دین وہ چیز ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہے، اللہ کے کلام کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دین کہتے ہیں۔ تو جس کے پاس اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو سمجھتا ہے، جس کے پاس فہم و فراست ہے، دین ہے، بصیرت ہے، شریعت کا صحیح علم ہے، اس سے دین لینا چاہیے۔ ہما شما سے دین نہیں لینا ہے۔ جس دین کی بات ہو رہی ہے، اس دین پر آخرت کی جو ہے نجات موقوف ہے، تو آپ ہما شما سے کیسے دین لیں گے؟ آپ کو دین لے کر پھر اس پر چلنا ہے، اور اس طرح سے چلنا ہے کہ قرآن و حدیث میں جیسے اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے اس طرح سے چلنا ہے، تاکہ آخرت میں نجات ملے۔ تو آخرت کی نجات اس پر موقوف ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول پر، تو اس کا علم ہمیں اسی سے لینا ہے جو اصل عالم دین ہو۔ انجینئر مرزا وہ آدمی ہے جو صحابہ کے خلاف باتیں کرتا ہے، صحابہ کے خلاف بدزبانی کرتا ہے، خلفائے ثلاثہ کے خلاف بدزبانی کرتا ہے، اور ابو بکر پہ، حضرت عمر پہ، حضرت عثمان پہ، حضرت علی کو فوقیت اور فضیلت دیتا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درجہ بندی کر دی ہے۔ ایمان اور مرتبے کے اعتبار سے ابو بکر کا پہلا نمبر ہے، پھر ان کے بعد حضرت عمر کا ہے، پھر ان کے بعد حضرت عثمان کا ہے، پھر ان کے بعد حضرت علی کا ہے۔ یہ مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا، جبکہ وہ ایسا نہیں کرتے۔ وہ مقام کے اعتبار سے بھی حضرت علی کو پہلے نمبر پہ رکھتے ہیں، پھر بدزبانی بھی کرتے ہیں، بہت سارے صحابہ کے خلاف بدزبانی کرتے ہیں، یہاں تک کہ ازواج مطہرات کے خلاف، بنو امیہ کے خلاف، یعنی صحابہ کے خلاف بدزبانی کرنا اس کا اصل مشن ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو اس کا تعلق اور اس کا صلہ جہاں سے جوڑتا ہے وہ شیعہ ہے۔ جس طرح سے شیعہ کا مشن ہوتا ہے، اسی مشن پر انجینئر مرزا چل رہا ہے۔ اور جب کوئی شخص صحابہ کو مطعون کرے، صحابہ کو مورد الزام ٹھہرائے، صحابہ پر طعن کرے، تو آپ اس کی بات کیسے سن سکتے ہیں؟ وہ آپ کا خیر خواہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صحابہ تو ہمارے لیے معیار ایمان ہیں، صحابہ کی طرح ہمیں ایمان لانا ہے، صحابہ کی طرح ہمیں دین پر چلنا ہے۔ بھلا اگر انہی کو مطعون کر دیا جائے تو پھر دین میں کیا بچے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین لوگ میرے زمانہ کے ہیں، اس کے بعد بہترین لوگ ان کے بعد ہیں، اس کے بعد بہترین لوگ ان کے بعد ہیں۔ تو جو سب سے بہترین، سب سے زیادہ بہترین لوگ ہیں، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سب سے بہترین لوگ صحابہ کرام، ان کے خلاف اگر بدزبانی کوئی کرتا ہے تو وہ ہمارا خیر خواہ نہیں ہے، اس کی بات سنی نہیں جائے گی، اس سے دین نہیں لیا جائے گا۔ اور جو یہ کہا جاتا ہے، نعرہ دیا جاتا ہے کہ انجینئر مرزا یہ کہتا ہے کہ ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے، ہم صرف اسلام پیش کرتے ہیں، وہ جھوٹی بات کرتا ہے۔ وہ اس کا فرقہ ہے، اگر آپ غور و فکر کریں تو اس کا فرقہ شیعیت سے ملتا ہے، یعنی شیعہ کا جو مشن ہے اور شیعہ کا جو طرز عمل ہے اسی طرح سے یہ کام کر رہا ہے۔ اہل بیت کی آڑ لے کر صحابہ کو مطعون کرنا، یہ انجینئر مرزا کا مشن، اس کا طریقہ ہے، یہی شیعہ کا ہے، اور اسی طرح سے انجینئر مرزا کام کر رہا ہے۔ اور انجینئر مرزا اپنی زبان سے کہتا بھی ہے کہ میں مسلم علمی کتابی ہوں، تو ظاہر سی بات یہ ایک فرقہ ہو گیا۔ اب جب لوگوں نے انجینئر مرزا کو بھی فرقہ کا نام دینے لگا تو انجینئر مرزا اپنے بیانات سے میں جو ہے یہ بات اب ذکر نہیں کرتا ہے، لیکن پچھلے کے جتنے بیانات ہیں آپ تمام بیانات میں سنیں، بڑے دھڑلے سے کہتا ہے کہ میرا فرقہ یا میں مسلم علمی کتابی ہوں۔ ظاہر سی بات یہ ایک فرقہ ہو گیا، اور جو ہے یہ دراصل تشیع سے تعلق رکھتا ہے، اسی چیز کا جو ہے پرچار کرتا ہے، اسی مشن پر چلتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اللہ اسے ہدایت دے۔ اگر اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیتا ہے اور دین اسلام کا کام کرنے لگے تو الحمدللہ اسلام کا فائدہ ہوگا، لیکن جو اس وقت کام کر رہا ہے اس سے اسلام کا نقصان ہو رہا ہے۔ لوگوں کے اندر، خاص طور سے نوجوانوں کے اندر صحابہ کے تئیں نفرت پھیل رہی ہے۔ اگر آپ مسلسل اس کا بیان سننے لگیں گے تو آپ کے اندر بھی صحابہ کے تئیں بدگمانی پیدا ہوگی، آپ بھی صحابہ کے خلاف وہی زبان استعمال کرنے لگیں گے جو زبان انجینئر مرزا استعمال کرتا ہے۔ اور دیکھنے کو بھی ملتا ہے کہ انجینئر مرزا کے جو فالوور ہیں، جو فالو کرنے والے لوگ ہیں، سیم صحابہ کے تعلق سے اسی طرح سے زبان استعمال کرتے ہیں جیسے انجینئر مرزا استعمال کرتا ہے، تو اس کے سننے کا یہی نقصان ہوتا ہے۔